اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس یہ قرآن پاک کی 91 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 15 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا مضمون نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھانا ہے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور بدی کے راستوں پر ہی چلنے کا اصرار کرتے ہیں۔ آیت 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ چاند سورج کے پیچھے آتا ہے اور اس سے ضیاء پاتا ہے، پھر اس سے منعکس ہو کے روشنی اہل زمین پر پھینکتا ہے۔ سورج کو عربی میں شمس اور چاند کو قمر کہتے ہیں۔ انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسان کا کام ہے کہ نیکی کے تقاضوں پہ عمل کر کے اپنے آپ کو برائیوں کے اندھیروں سے دور رکھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی اور دن کی روشنی پیدا کی ہے اور رات کی تاریکی بھی پیدا کی ہے، اسی طرح سے نیکی اور بدی بھی پیدا کی ہے اور انسان کو نیکی کرنے کے کام کی صلاحیت بھی دی ہے۔ آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور دن کی کہ جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، یعنی سورج کا جلوہ ظاہر ہو جائے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سورج غروب ہوتا ہے تو رات آتی ہے۔ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے، جس سے سورج کی روشنی اس حصہ زمین تک نہیں پہنچتی جہاں رات طاری ہو جاتی ہے، تو رات کوئی انٹیٹی کی صورت میں آتی ہے جو سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آیت 5 سے 7 تک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا۔ یعنی اس وسیع العریض کائنات میں اس کرۂ ارض زمین کو بنایا اور اس کے اوپر چھت کی طرح آسمان کو کھڑا کرا اور زمین کو پھیلا دیا، اور انسان کو نہ صرف بنایا بلکہ اسے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بنایا۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پہ پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے۔ یعنی ہر کوئی دین فطرت یعنی اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے اور پھر دنیا کے موجودہ جو بھی راستے ہیں، دین ہیں یا مذاہب ہیں، ان کو اختیار کر لیتا ہے۔ آیت 8 سے 10 میں کہا جا رہا ہے کہ پھر ہر اس اچھائی اور برائی کا الہام یا القا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ دی ہے نیکی اور بدی کی، کہ نیک کام کیا ہوتے ہیں اور بدی کے کام، برائی کے کام کیا ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص نیکی کے کاموں کو ابھارتا ہے اور خود کو اس میں سنوارتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، اور جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، برے کاموں میں رہتا ہے، تو وہ یقیناً ناکام نامراد ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی صحیح الفطرت پیدا فرما دیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین سے یعنی گمراہ کر دیا، تو کوئی جو دل میں اٹھنے والی نیک خواہشات پر عمل کرے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو کوئی برائیوں میں مبتلا رہے گا وہ مارا جائے گا۔ آخر کی آیتیں 11 سے لے کر 15 تک میں ایک گزری ہوئی قوم کا ذکر ہے۔ جو بھی کوئی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے، اور جو بری خواہشات پر عمل کرتا ہے وہ برے کام کو ہی پہنچتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے قوم سمود کی تاریخی نظیر پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی تمام تباہ شدہ قوموں میں اہل سمود کا علاقہ اہل مکہ سے قریب ترین تھا۔ شمالی حجاز میں اس کے آثار نمایاں تھے۔ جب اہل مکہ دور جاہلیت میں تجارت کے لیے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے تو ان کے اشعار میں اس قوم کا بہت ہی چرچا پایا گیا ہے، یعنی اس وقت عربوں میں اس قوم کی تباہی کا ذکر عام تھا۔ قوم سمود وہ قوم ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس قوم نے ان کی نبوت کو جھٹلا دیا، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ اور سرکشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے اور نہ ہی تقوی کو قبول کرنے کے لیے راضی تھے، جس تقوی کی طرف حضرت صالح علیہ السلام ان کو بلا رہے تھے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ نشانی لے کر آ جاؤ، تو معجزے کے طور پر یہ ایک اونٹنی ظاہر کی گئی تھی، اور اہل سمود کو کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین پر جہاں چاہے چرتی پھرے گی، اور ایک دن
سارا کا سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ دوسرا دن تمہارے جانوروں کے لیے وقف ہوگا۔ اور ان کو کہا گیا تھا کہ یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کی اونٹنی کو تکلیف دی تو تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو کچھ عرصے تک تو یہ لوگ ڈرتے رہے، مگر پھر ان لوگوں نے اپنے سب سے سرکش سردار کو پکارا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے، تو وہ یہ ذمہ داری لے کر کھڑا ہو گیا، اور پہلے تو اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور پھر اس کو مار ہی دیا۔ سورہ اعراف میں قوم سمود نے اس اونٹنی کو مارنے کے بعد حضرت صالح کو کہا کہ وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ڈراتے ہو، اور پھر سورہ ہود میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ 3 دن تک تم اپنے گھروں میں مزے کر لو، پھر عذاب آ جائے گا۔ اور پھر ان کے اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دی اور ان سب کو بلیا میٹ کر دیا، اور وہ اللہ نہیں ڈرتا کسی کے بھی تباہ کن انجام سے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔